السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ فاطر کی آیت نمبر 26 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر۔ پھر میں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جو کافر تھے، پس ان کو انکار کرنا کیسا لگا، یعنی انکار کا بدلہ ان کو کیا ملا، کیا ان کو سزا ملی انکار کرنے کی۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی قدرتوں کا ذکر کیا، پھر کافر اور مسلمان کی بہت سی مثالیں دیں کہ جس طرح اندھا اور دیکھنے والا، بہرا اور سننے والا، زندہ اور مردہ یہ برابر نہیں ہے، اسی طرح مسلمان اور کافر بھی برابر نہیں ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کیا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کا کام اللہ کا حکم پہنچا دینا ہے، اور جن لوگوں نے انبیاء کے آنے کے بعد اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا، آپ کے زمانے کے لوگ بھی انہی کی طرح کے ہیں، تو جب انہوں نے ایسا کیا تو پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، تو پھر ان کو پتہ چل گیا کہ انکار کا انجام کیا ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کا انکار جو شخص کرتا ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا۔ بس ہم نے اس سے یعنی اس پانی کے ساتھ بہت سے پھل اگائے جن کے رنگ مختلف ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے عالم ترا کا ذکر کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کو توجہ دلانا، کہ وہ اپنی اگر کسی غفلت میں ہے یا توجہ اس کی صحیح نہیں تو وہ اپنی توجہ کو درست کر لے اور بات کو غور سے سنیں کہ کیا اس بات پر اللہ کی قدرت واضح نہیں ہوتی کہ آسمان سے پانی ایک ہی طرح کا اترتا ہے، زمین ایک ہی طرح کی ہے، لیکن پھل پھول مختلف ہیں، پتوں کے رنگ مختلف ہیں۔ سبز رنگ کے پودوں میں دیکھیں کہ کتنے مختلف کلر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے رنگوں کو یعنی سبز رنگوں کی بے شمار شیڈیں بنائی ہیں۔ پھر اسی طرح پھولوں کے رنگ، پھلوں کے رنگ، پھر پھلوں اور پھولوں کے رنگوں کا بدلنا، یعنی پھل جب لگتا ہے پھر پک جاتا ہے، پھر اس میں اللہ تعالیٰ رس بھرتا ہے، تو یہ سارے مرحلوں سے جب وہ پھل گزرتا ہے یا پھول جب بنتا ہے اور کھلتا ہے تو اس کے جو مختلف مراحل ہیں اس میں اس کی رنگ شکل کی کئی طرح کی تبدیلیاں آتی ہیں، اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو واضح کرتی ہیں۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ۔ اور اسی طرح یعنی پہاڑوں میں سے بھی کچھ تو سفید ٹکڑے ہیں، جددن یہ جدتن کی جمع ہے، یعنی جس کا مطلب یہ ہوتا ہے راستہ یا لکیر، یعنی بعض پہاڑوں کے اندر رنگ دھاریوں کی شکل میں بنے ہوئے ہیں اور بعض میں ٹکڑوں کی شکل میں یا بیضوی شکل میں۔ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا، یعنی بہت سفید رنگ کے ٹکڑے ہیں، دھاریاں ہیں اور سرخ رنگ ہیں، اور مختلف ألوانُهَا مختلف رنگوں کے پتھر ہیں، وغرابیب سود اور گہرے سیاہ رنگ کے۔ غرابیب کا لفظ جو ہے یہ غربیبن سے ہے، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا زیادہ ہی سیاہ ہونا، جس طرح ہم کسی چیز کی سیاہی کو بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں کالا سیاہ، اسی طرح غرابیب و سود، عربی زبان میں سود و غرابیب عام بولا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا انداز ہے کہ اللہ جیسے چاہتے ہیں کلام فرماتے ہیں۔ تو یہاں غرابیب کا لفظ پہلے آیا کہ یعنی بعض گہرے سیاہ رنگ کے ہیں، بعض پہاڑ ہلکے رنگوں کے ہیں، بعض گہرے سیاہ رنگ کے۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، اور لوگوں میں سے بھی اور چار پاؤں میں سے بھی،
والانعام اور پالتو جانوروں میں سے بھی، مختلف الوانہ ان کے رنگ مختلف ہیں، کذالک اسی طرح، یعنی یہ جو ارضی مخلوقات ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تفصیل ذکر کی ہے کہ زمین کے اوپر جو کچھ ہے ان میں پھل پھول سبزیاں، پھر پہاڑوں کے مختلف رنگوں کے پتھر، پھر انسانوں میں سے بھی دیکھیں کہ کالے رنگوں کے انسان بھی کئی قسموں کے ہیں، گورے رنگ کے انسان بھی کئی قسموں کے ہیں، بعض گورے رنگ گندمی شیڈ کے اور بعض بالکل ہی سفید پلاہٹ پر، بعض کا رنگ سرخی مائل، بعض علاقوں کے لوگوں کے نقش اور طرح کے ہیں، بعض کے اور طرح کے، بعض ملک ایسے ہیں کہ جہاں چھوٹے قد ہیں، بعض ایسے ہیں کہ جن میں دراز قد کے لوگ ہیں، طبیعتیں مختلف، حالانکہ ان کا باپ سیدنا آدم علیہ السلام ایک ہی ہیں، طبیعتیں، اخلاق، خواہشات، سب چیزیں مختلف ہیں۔ اسی طرح پھر عام جو جانور ہیں جن میں کیڑے مکوڑے، درندے چرندے پرندے سب شامل ہیں، یعنی ان کے رنگوں کو دیکھو۔ پھر جو پالتو جانور ہیں مثلاً اونٹ ہے، گائے ہے، چھترا بکرا، ان کے رنگوں کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح کے رنگ ان کے اندر بھرے ہیں۔ یہ سب اسی کی قدرت ہے اور اس کا اپنا ہی ایک انداز ہے، کذالک یعنی یہ ساری ارضی مخلوقات ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ تعالیٰ سے اس کے اہل علم بندے، علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، بخشنے والا ہے۔ یہاں علم کی وضاحت نہیں ہے کہ کس طرح کا علم ہوگا ان لوگوں کا، لیکن یہ ان کی صفت بیان کی گئی ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی سائنسدان ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، حکمت کرتا ہے، یا وہ کسی اور شعبے میں ہے، یہ جو ہوتے ہیں زراعت کے شعبے میں ہو، یا یہ جو کان کون ہوتے ہیں، بہرحال دنیا کے جتنے بھی فنون ہیں ان میں سے وہ تمام لوگ اس میں شامل ہوں گے جو اپنی جو ان کی مصروفیات ہیں اس کے اندر وہ اللہ کی قدرتوں کو دیکھ کر اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کہ جس طرح ایک سائنسدان اگر وہ اپنی سائنس کے مطابق سارا اپنا علم اور چیزوں کے اوپر تجربات کرتا ہے اور وہ اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے اور وہ ان ساری چیزوں میں اللہ کی قدرت کو دیکھتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عالم ہی ہے۔ ایسے ہی وہ ڈاکٹر جو اپنے علاج معالجے کے دوران یا آپریٹ کے دوران اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا مشاہدہ کرتا ہے اور پھر وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بے خوف نہیں ہوتا، بلکہ ہر موقع پر اس کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو روکا ہے وہ رکا رہتا ہے، اور جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اگرچہ اس کے پاس کسی جامعہ کی سند نہ ہو، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عالم ہے۔ ایسے ہی ہر شعبے کے ساتھ اس لفظ کا تعلق ہے، کیونکہ یہاں شرط ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے وہ ڈرتے ہیں علم والے لوگ، یعنی وہ ہیں صاحب علم جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عالم ہیں۔ تو علم تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک علم وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کے دین کے تمام مسائل وغیرہ کو بیان کیا جاتا ہے، جو ہمیں قرآن اور حدیث سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ تو بالاولیٰ ہے، اور یہ تو ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ جہاں تک بھی ممکن ہو اس کو سیکھے، اور کچھ نہیں تو اپنے فرائض کے بارے میں وہ علم ضرور سیکھے، کہ مثلاً زکوٰۃ کا حساب و کتاب کیا ہوگا، نماز کے جو طریقہ کار ہیں وہ کیا ہیں، اسی طرح یعنی فرائض عام جو مسائل ہیں ان کو ضرور سیکھے۔ ایک علم وہ ہے جو دنیا کے فنون کے متعلق ہے۔ یہ اگرچہ دین کے معاملے میں تو کوئی کفایت نہیں کرتا، لیکن اس کی انسانیت کو ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص اس علم کو اس لحاظ سے سیکھے کہ وہ سیکھنے کے بعد انسانیت کی خدمت کرے گا اور وہ اپنے فرائض کا پابند ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی بہت قدر کرتے ہیں۔ پھر ایک وہ علم ہے جو اللہ سے دور کرتا ہے، جیسا یہ موسیقی کا علم یا اس لائن میں جتنے بھی علوم ہیں، مثلاً یہ جو فلم کی انڈسٹری ہے، یا اس کے علاوہ
جو حرام کام کرنے والے لوگ سیکھتے ہیں حرام چیزوں کی مصنوعات میں اور ان چیزوں کے اندر وہ محنت کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں، یہ سب چیزیں ممنوع ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ علم نافع نہیں ہے، بلکہ یہ نقصان دینے والی چیزیں ہیں۔ تو فرمایا کہ ان اللہ عزیز غفور، کہ بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، بخشنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نہ قدری نہیں کرتا بلکہ قدردان ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، یتلون جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، نمبر 2 واقاموا الصلاة نماز کو قائم کرتے ہیں، نمبر 3 وانفقوا مما رزقناہم اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ بھی دیا ہے، فرمایا کہ ہم نے ان کو جو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، کیسے؟ سرا وعلانیہ، چھپ کر بھی اور ظاہر بھی، جہاں جیسے ضرورت ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور ان کا خیال کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ یرجون تجارت لن تبور، وہ ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں کسی قسم کا گھاٹا نہیں، جو برباد ہونے والی نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ سے اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں جو فرمایا کہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اس کی تھوڑی وضاحت فرما دی کہ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، نمبر 2 نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر وہ اللہ کے دیے سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی یہ 3 علامتیں اگر کسی میں ہوں، چاہے وہ کسی بھی فن کا ماہر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ علماء کے اندر شامل ہے۔ یعنی یہ اسناد کا حاصل کرنا اور یہ کورسز، یہ تو سب طریقے ہیں۔ تو اگر ایک شخص بغیر کسی یعنی بلا ترتیب یا بغیر کسی کلاس کے اپنے طور پر بھی علم سیکھتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن و حدیث کا علم کسی کے پاس بیٹھ کر اگر سیکھا جائے، کسی صحیح مستند عالم دین کے پاس، تو جتنا اس شخص کو ہوگا فائدہ، خود سے پڑھنے والے کو وہ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر خود ہی پڑھنا اس کا کارآمد ہوتا تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو نبی علیہ السلام کا استاد بنا کر نہ بھیجتے، بلکہ ان کو ویسے ہی سکھا دیا جاتا۔ یہاں جبریل علیہ السلام کا آنا اور ان کا پڑھانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ استاد کے پاس بیٹھ کر ہی سیکھا جائے، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ۔ فرمایا لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور، کہ یعنی یہ 3 کام کرنے والے ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں گھاٹا نہیں۔ تو وہ تجارت کیا ہے؟ لیوفیہم اجورہم، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے اور ان کو اپنے فضل سے زیادہ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا قدردان ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ 3 چیزیں اپنے اندر رکھتا ہے، اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے، تو ظاہر ہے کہ پڑھنے کا مطلب عمل کرنا ہی ہے نا۔ تو قرآن مجید پر اس وقت تک عمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہم حدیث نہ پڑھیں، کیونکہ قرآن مجید ایک مجمل کتاب ہے، اس کی تفصیل حدیث میں ہے۔ ہر عمل جو اس میں بتایا گیا ہے اس کی تفصیل حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر ہے۔ تو کتاب و حدیث کو، قرآن و حدیث کو پڑھنا، نماز قائم کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ 3 کام کرنے والے شخص جو ہیں اللہ ان کو ان کے پورے اجر دے گا، بلکہ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، ان کو اپنے فضل و کرم سے بہت زیادہ بھی عطا کرے گا۔ کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت کچھ عطا کرنے کے بعد پھر ان کو کچھ مزید بھی عطا کرے گا، اور اس مزید میں سے ایک اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہے، کہ ان کو دیدار بھی نصیب ہوگا، اس لیے کہ اللہ انسان کی قدر کرنے والا اور اس کو اس کے گناہوں اور اس کی کوتاہیوں کو بخش دینے والا ہے۔ یعنی اگر ایک شخص قرآن و حدیث پر عمل کرتا ہے، دین پر عمل کرتا ہے، تو اس سے اگر کوئی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں۔ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ، اور وہ کتاب جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ہے وہ حق ہے۔ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وہ تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلی کتابوں کی۔
ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ضرور ہر طرح کی خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے۔ یعنی یہاں اہل کتاب کو توجہ دلائی گئی ہے کہ قرآن مجید ان کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، لہٰذا ان کو چاہیے کہ وہ اس پر ایمان لائیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جن کو ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے، یعنی اپنی مخلوقات میں سے جو چنے ہوئے لوگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا وارث بنایا۔ یہاں ہمارے لیے ایک خوشخبری بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ قرآن مجید پڑھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں، تھوڑا نکالیں یا زیادہ، ان کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہوا ہے، ان کے مقدر میں یہ اللہ نے کیا ہے۔ ان کی توجہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات کی توفیق دی ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ضرور خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پوری طرح سے اپنے بندوں سے باخبر ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یعنی پھر ہم نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو اس کتاب کا وارث بنا دیا۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، تو یہ جو اللہ کے بندے ہیں چنے ہوئے، ان کی 3 قسمیں اللہ نے ذکر کی ہیں۔ فرمایا کہ نمبر 1، پس ان میں سے بعض اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور بعض ان میں سے میانہ روی اختیار کرنے والے ہیں، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ جو ہیں، یہ تینوں مسلمانوں میں سے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر اس طرح سے کی ہے کہ ظالم لنفسہ وہ ہیں جن کو سورۃ الواقعہ میں اصحاب الشمال کہا گیا، اور منہم مقتصد میں وہ لوگ ہیں جن کو اصحاب الیمین کہا ہے، اور سابقون بالخیرات سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو السابقون السابقون کہا گیا ہے۔ لیکن اس سے یہ تفسیر زیادہ راجح ہے کہ ظالم لنفسہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہیں مسلمان، لیکن کبھی نیکی ہو گئی کبھی گناہ ہو گیا، ملے جلے عمل وہ کرتے رہتے ہیں، اور مقتصد وہ ہیں جو نیکیاں ہی کرتے ہیں لیکن پھر بھی کبھی نہ کبھی ان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اور سابقون بالخیرات سے وہ مراد ہیں کہ جن کا ہر عمل قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، اور پھر وہ جب بھی نیکی کا کوئی حکم سنتے ہیں تو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں۔ تو ان میں یہ جو سابقون بالخیرات ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، دعا کریں اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے اپنی رحمت کے ساتھ۔ ہمارے عمل کے ساتھ تو کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ان میں شامل کر دے۔ دوسری قسم جو مقتصد کی ہے، میانہ روی اختیار کرنے والے، یعنی نیک ہیں لیکن کبھی کبھی گناہ ہو جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ہلکا پھلکا حساب و کتاب لیں گے اور ان کو جنت میں بھیج دیں گے۔ لیکن جو ظالم لنفسہ ہی ہیں نا، ان کو بہت ایک تو مؤخر کیا جائے گا، ایک ان کی یعنی جانچ پڑتال کی جائے گی، پھر ممکن ہے کہ جو گناہ گار ہیں وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے تھوڑا وقت یا بہت لمبا وقت وہ جہنم میں گزاریں، یا پھر ان کو کسی کی سفارش حاصل ہو تو پھر وہ جہنم سے نکلیں۔ بہرحال یہ بات ضرور ہے کہ یہ تینوں قسم کے لوگ بالآخر جنت میں چلے جائیں گے، چاہے ہزاروں سال جہنم میں جلنے کے بعد ہی جائیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو یعنی بہت عرصہ تک جہنم میں رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں پہنچا دے گا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ جنات عدن یدخلونہا یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، کہ جنت عدن میں وہ داخل ہوں گے، یحلون فیہا وہ اس میں پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن، ولؤلؤا اور موتیوں کے کنگن، ولباسہم فیہا حریر اور ان کا لباس اس میں ریشم کا ہوگا، یعنی یہ سونا، چاندی، زیورات، ریشم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن جنت میں مرد بھی پہنیں گے۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اس بات کی توثیق ہو جاتی ہے
کہ یہ تینوں گروہ ظالم لنفسی، مقتصد اور سابق بالخیرات، یہ تینوں ہی جنتی ہیں، لیکن جو ظالم لنفسی ہی ہیں یہ جہنم سے اپنے عمل کی سزا پانے کے بعد جنت میں جائیں گے۔ اور پھر آگے ذکر فرمایا کہ ان لوگوں کا ذکر کیا جو جہنمی ہیں۔ جہنمیوں کے ذکر سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی آپس کی گفتگو کا ذکر کیا۔ فرمایا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، اور وہ کہیں گے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ ذات جو ہم سے غم لے گیا۔ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ، بے شک ہمارا رب ضرور بخشنے والا، قدر کرنے والا ہے۔ یعنی ان کے بارے میں مفسرین نے کہا کہ یہ اذهب عنا الحزن، کہ یہ وہ غم ہے جو ان کو میدان محشر میں ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے کہ وہ 500 سال کا جو دن ہے، اتنا عرصہ وہ میدان محشر میں کھڑے رہیں گے اور ان کو مؤخر کیا جائے گا، اور بالآخر ان کو ان کی سزا سنائی جائے گی، اور پھر اس کی وہ سزا پائیں گے، اور سزا پانے کے بعد پھر وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلی، وہ ذات جس نے ہمیں اتارا، یعنی ہمیں اس نے داخل کیا ہمیشہ کے گھر میں اپنے فضل سے۔ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، نہ ہمیں اس میں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی ہمیں اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ پہنچے گی۔ یعنی وہ جہنم کی اس میدان حشر کی اس تھکاوٹ کے بعد جب جنت میں جائیں گے تو پھر وہاں جا کر وہ اللہ کا شکر کریں گے کہ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے میدان محشر کی جو تکلیفیں تھیں ان کو ٹال دیا اور ہمیں جنت میں داخل کر دیا ہے۔ والذین کفروا لہم نار جہنم، یعنی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں کافروں کا ذکر کیا ہے، یعنی جو اس بات کی توثیق کرتی ہے یہ آیت کہ پچھلی آیت میں مذکورہ تینوں گروہ مسلمانوں کے ہیں، اور یہاں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو مسلمان نہیں ہیں۔ فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، لا یقضى علیہم فیموتوا، نہ ان پر فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ ہی ان سے اس کے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا۔ کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم ہر ناشکر کفر کرنے والے کو بدلہ دیتے ہیں۔ حدیث میں ذکر آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اس کے بعد فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک چتکبرے مینڈے کی شکل میں موت کو لے کر آئیں گے، یعنی موت کو یہ شکل دے دی جائے گی۔ پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ اے جنت والو، وہ گردن اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ کہے گا کہ کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہاں یہ تو موت ہے، ہم سب نے اس کو دیکھا ہوا ہے۔ پھر وہ جہنم والوں کو آواز دے گا اور کہے گا کہ اے جہنم والو، وہ گردن اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ پوچھے گا کہ کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہاں یہ تو موت ہے، ہم نے اس کو دیکھا ہوا ہے۔ پھر وہ اس کو ذبح کر دے گا اور پھر جنت والوں کو آواز دے کر کہے گا کہ اب تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، تمہیں موت نہیں آئے گی، اور جہنم والوں کو کہے گا کہ اب تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے اور تمہیں موت نہیں آئے گی۔ یہ وقت مسلمانوں کے لیے، جنت والوں کے لیے انتہائی خوشی کا ہوگا، اور جس قدر ان کو خوشی ہوگی اتنا ہی جہنم والوں کو دکھ ہوگا کہ اب وہ جہنم سے نہیں نکل سکتے۔ دیکھیں کہ وہ موت جس کو ہم دنیا میں، جس سے ہم ڈرتے ہیں، وہ جہنمیوں کو ایک نعمت نظر آئے گی۔ اور فرمایا وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، اور وہ جہنم میں چلائیں گے اور کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، اے ہمارے رب ہمیں اس جہنم سے نکال دے، ہم ایسے عمل کریں گے غیر الذی كنا نعمل، جو ہم پہلے عمل کرتے آئے ہیں ان کے سوا ہوں گے، یعنی ہم گناہگار تھے تو اب ہم نیکیاں کر کے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جواب ملے گا، اور یہ جواب کب ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سالوں چیخیں گے، اتنا روئیں گے جہنمی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر ان کی آنکھوں سے خون نکلے گا، پھر وہ بھی ختم ہو جائے گا، پھر پیپ نکلے گی، ان کے رخساروں کے اوپر کھالیاں پڑ جائیں گی جہاں سے آنسو بہہ رہے ہوں گے، لیکن ان کی کوئی سنے گا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگو دنیا میں رو لو، دنیا میں تمہارا ایک آنسو بھی
جو اللہ کے ڈر سے تمہاری آنکھ سے نکلا وہ نیکیوں کے پلڑے میں تولا جائے گا، جبکہ جہنمیوں کے آنسو بیکار ہیں، وہ روئیں گے تو اتنا عرصہ روتے رہیں گے، پھر ان کو جواب ملے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی کہ نصیحت پکڑتا اس میں جو نصیحت پکڑنا چاہتا تھا، وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والے آئے تھے، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، پس عذاب کو چکھو، پس ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا زندگی نہیں ملی تھی؟ یہ نعمرکم پر بہت سے مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں۔ مفسرین اور محدثین نے مختلف دلائل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے کہ بعض نے کہا کہ یہ بلوغت کے بعد کی عمر ہے، بعض نے کہا کہ یہ 20-30 سال کی عمر ہے، بعض نے 40 سال، بعض نے 60 سال، بعض نے 70-80 سال کی ذکر کی ہے۔ تو جو اس کا حل ہے، سارا نچوڑ ہے، وہ یہی ہے کہ بالغ ہونے کے بعد انسان کے اوپر اسلامی احکامات لاگو ہو جاتے ہیں، وہ مکلف ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص بلوغت تک پہنچ گیا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے عذر ہو گیا، اور جو بے عذر یعنی وہ عذر نہیں پیش کر سکتا کہ مجھے زندگی نہیں ملی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 60 سال کی عمر سے کم بے شمار کافر مرے، اور آپ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جہنم میں ہیں۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد اگر کوئی شخص شعور کو حاصل نہیں کرتا، دین پر عمل نہیں کرتا اور بے عملی کی حالت میں مر جاتا ہے، تو اس کو قیامت والے دن یہی جواب دیا جائے گا کہ کیا دنیا میں زندگی نہیں ملی تھی کہ اس زندگی میں تم نصیحت پکڑتے اور تمہارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے کے لیے آئے، اور پھر صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، علماء نے، ائمہ کرام نے، دینداروں نے تم تک اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہنچائے، جب تم نے ان کو نہیں دیکھا، نہیں عمل کیا، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، پس جہنم کے عذاب کو چکھو، آج ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم انا نسألک جنت الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔